معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبداللہ فیضان پھر سے ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی کائنات ولاگ چینل کو۔ دوستوں، اس وقت ہم موجود ہیں بنارس کی سرزمین پر، جہاں پر ایک چھوٹی سی خوبصورت درگاہ شریف ہے۔ یہ درگاہ شریف حضرت ازغیب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ درگاہ بنارس راج گھاٹ پل سے پہلے بھداؤں سے آگے ریلوے پل پار کرنے کے بعد آپ کو مل جائے گی۔ تو چلیے درگاہ شریف چلتے ہیں، زیارت کرتے ہیں، اور جو بھی ہمیں حضرت کے بارے میں معلوم چلتا ہے ہم آپ کے ساتھ شیئر ضرور کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بنے رہیے۔ تو ناظرین، یہ درگاہ شریف حضرت ازغیب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، جو کہ بنارس شہر میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت ازغیب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ غیب سے حاضر ہوئے تھے اور سرزمین بنارس پر آپ کی شہادت ہوئی۔ پورا واقعہ یوں ہے کہ 5ویں صدی ہجری میں، یعنی تقریباً 900 سال پہلے، سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ نے بنارس میں ایک تبلیغی قافلہ بھیجا تھا، جس کا مقصد انسانوں کو ظلم ستم سے بچانا، اسلام کی اشاعت اور مسلمانوں کی نوآبادی قائم کرنا تھا، اس لیے کہ بنارس میں اب تک اسلام نہیں پھیلا تھا۔ جب مسلمانوں کا یہ قافلہ بنارس آیا تو دیکھا کہ راجہ بنار خوبصورت لڑکیوں کی بلی دیتا تھا اور لوگوں پر جبر و ظلم کیا کرتا تھا۔ ملک افضل علوی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اس قافلہ کے سپہ سالار تھے، انہوں نے راجہ بنار کو منع کیا اور کہا کہ خدا کے بندوں پر ظلم کرنا بند کر دے، لیکن راجہ آپ کا اور مسلمانوں کا دشمن بن گیا، جس کے بعد مسلمانوں سے اور راجہ بنار سے کئی جنگیں ہوئی۔ انہی جنگوں میں سے کسی جنگ کا واقعہ ہے کہ راج گھاٹ کے پاس ایک قلعہ تھا جس کا نام قلعہ کوہنا تھا، اور مسلمان اس قلعہ کو فتح کرنا چاہ رہے تھے، لیکن دشمن خود کو قلعے کے اندر قید کر کے اوپر سے تیر اور آگ کی بارشیں کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے بہت کوششیں کی کہ کسی طرح وہ دشمنوں پر قابو پا لیں اور قلعہ کو فتح کر لیں، لیکن ہر طرح کی کوشش کے بعد بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاتھی کے ذریعہ قلعے کے دروازے کو توڑ دیا جائے، اور جب دروازہ ٹوٹ جائے گا تو ہم قلعہ کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ ہاتھی بلائی گئی، لیکن چونکہ قلعے کے دروازے میں بڑی بڑی لوہے کی کیلیں لگی ہوئی تھی، جیسے ہی ہاتھی دروازے کو دھکا دیتا تو کیلیں ہاتھی کو چبھ جاتی اور ہاتھی واپس پیچھے ہٹ جاتی۔ اس طرح کئی مرتبہ کیا گیا، لیکن کامیابی ہاتھ نہ لگی۔ بالآخر مسلمانوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا، تو ہی ہمارے لیے کوئی راستہ نکال اور ہمیں فتح نصیب فرما۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ دریا کے کنارے سے چلے آ رہے ہیں، اور وہ چلتے چلتے مسلمانوں کی فوج کے پاس آئے اور کہا کہ آپ لوگ کیوں پریشان ہیں؟ لوگوں نے کہا کہ ہم کئی دن سے اس قلعہ کو فتح کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن قلعہ فتح نہیں ہو پا رہا، اور ہمارے کئی ساتھی اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ آپ علیہ الرحمہ نے کہا کہ انشاءاللہ آج قلعہ فتح ہو جائے گا اور مسلمانوں کو
कामयाबी नसीब होगी। ये कहकर आप आगे बढ़े और लोगों से कहा कि हाथी को भी आगे बढ़ाओ, और आप खुद जाकर दरवाजे के सामने खड़े हो गए। जैसे ही हाथी आगे बढ़ी, दरवाजे की सारी लोहे की कीलें आपके जिस्म मुबारक में धंस गईं और इस तरह किले का दरवाजा टूट गया और हजरत अज़गैब शहीद रहमतुल्लाह अलैह वहीं पर शहीद हो गए और किले के पास लोगों ने आपको दफन किया। नादरीन, हजरत अज़गैब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये भी कहा जाता है कि आप बहुत ही जलाली बुजुर्ग हैं, इसलिए जब भी आपके दरगाह पर कोई हाजिरी दे तो बड़े ही एहतराम और अदब के साथ हाजिरी देने की कोशिश करें। और आपके दरगाह की ये करामत बहुत सी मशहूर और मारूफ है कि जो भी लोग सच्चे दिल से यहाँ पर आकर दुआ करते हैं और हजरत अज़गैब शहीद के सदके और तोफेल से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनके घर पहुँचने के पहले ही उनकी दुआएं कबूल कर लिया करता है। बस शर्त ये है कि पूरे अकीदत व मोहब्बत के साथ दुआ की जाए। नादरीन, हजरत अज़गैब शहीद रहमतुल्लाह अलैह का उर्स हर साल 14 शव्वाल को मनाया जाता है और दरगाह शरीफ का लोकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिसकी मदद से आप आसानी के साथ इस दरगाह शरीफ पर हाजिरी दे सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल रूहानी कायनात व्लॉग को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और आगे ज्यादा से ज्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि हजरत अज़गैब शहीद रहमतुल्लाह अलैह के सदके से हम सबको सलामत रखे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।